اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے آپ 10 ذی الحج سے پہلے پڑھ لیں اور پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اگر کروڑوں کا مالک بننا ہے تو یہ عمل کر لو۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ راتوں رات آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے مالا مال کر دے، جسے چاہے ذلت عطا کرے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ امیر کبیر ہو جائیں، اللہ پاک ان کو مال و دولت سے نواز دے، انہیں اللہ اتنا عطا فرمائے کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ تو ان سب کے لیے میں آپ کو ایک عمل کے بارے میں بتانا چاہوں گا جسے آپ نے 10 ذی الحج یعنی بقرہ عید سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، آپ جیسے ہی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے، اسی وقت اللہ پاک آپ کی قسمت کو چمکا دے گا۔ راتوں رات آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پر کامیابیوں کے تمام بند دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تسبیح بہت ہی عظیم، مجرب اور طاقتور تسبیح ہے، جو اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ یقین جانیں آپ کو دولت مند بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ، پورے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے، اس تسبیح کو کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ مانگیں تو اللہ ہمیں عطا نہ کرے۔ یقین جانیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی سچے دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی فلاح، اپنی حاجت کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ ہماری حاجت، ہماری مراد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، تو اس میں بھی سراسر ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کچھ بڑا عطا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک پھول کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کی پوری ٹوکری دینا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ بہت بے صبرے ہیں۔ اگر آپ کا یقین، آپ کا عمل پختہ ہوگا، آپ کا عمل سچا ہوگا، تو یقین جانیے راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ ناظرین اکرام، انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان حالات دونوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کو ملتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری بندشوں جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں گھبراتے نہیں، نروس نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اعصاب کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ہمت اور جرت کے ساتھ اس مشکل کا سامنا کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ جس مشکل یا مصیبت کا پہنچنا تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گی، یہ سوچ بنانے سے ایک تو ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا، دوسرا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ یہ مشکل میرے رب جلیل کی طرف سے ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ رزق اور دولت آپ کے پاس نہیں تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا
کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جیب خالی ہو۔ آپ کی جیب اگر آج خالی ہے تو وہ میرے تمام بہن بھائی، میرے دوست 10 ذی الحج سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو دن میں ایک بار پڑھ لیں، چاہے تو رات پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سب جاننے کے لیے کہ آپ کو وظیفہ کتنی بار، کب اور کیسے پڑھنا ہے، اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ ہر بات بڑی تفصیلی طریقے سے آپ کو سمجھائی جاتی ہے۔ جتنی بھی آپ کی تنگی ہو، رزق کی، پیسوں کی، کاروباری بندشیں، کچھ میرے بھائی مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ کاروبار بالکل چل نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کاروبار جو ہمارا پہلے تھا آج ایسا نہیں ہے، ہماری دکانوں پر، ہمارے کاروبار پر کسی نے اپنی نظر لگا دی ہے، بندش کرا دی ہے، خرچے پورے کرنا تو دور کی بات، ہمارا بجٹ چلانا ہی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ ترقی کرے، ہمارے کاروبار میں برکتیں بھی ہو، ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہوں، گھر میں بھی برکتیں ہوں۔ تو اس طرح کے میرے جو بہن بھائی کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں، اور کچھ میرے بہن بھائی جو سالہ سال سے نوکری ہی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جس جگہ پر نوکری کر رہے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ ہے کہ ان کی تنخواہ نہیں ملتی، ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثال کے طور پر ان کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ 80,000 ہے اور ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ 30-35 کے لگ بھگ ہے۔ باقی اخراجات کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، جو قرض دار ہیں وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے قرض بھی اتر جائیں اور ہمیں اچھی نوکری بھی مل جائے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو نوکری ڈھونڈ رہے ہیں یا جو بہتر نوکری چاہتے ہیں یا جس نوکری پر ہیں اس سے بہتر نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 10 ذی الحج بقرہ عید سے پہلے کسی ایک دن یہ پڑھ لیں۔ ناظرین، 10 ذی الحج سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، آج یا کل یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ نے نماز کے لیے جو وضو کیا ہے تو وہ دوبارہ وضو نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی نماز مکمل ہو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ نماز مکمل کر لیں اور پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں مرد اور خواتین اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد وضو تو ان کا ہوگا، بس سلام پھیر لیں اور سلام کے فوراً بعد اتحیات میں بیٹھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ہر وظیفہ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ لوگ شروع میں اور آخر میں اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے، اور اس وظیفے کے لیے بھی آپ کو 3 یا 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، اب آپ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لینی ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیے گا، جب بھی آپ وظیفہ یا درود پڑھیں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو ضرور رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مراد ہو، چاہے آپ نوکری چاہتے ہوں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں، یا قرضوں کا بوجھ ہو، قرض اتارنا چاہتے ہوں، تو آپ کو
اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو کوئی بہت بڑی رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ کس طریقے سے وہ نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے، آپ جب درود پاک پڑھیں گے یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، فلاں فلاں کام کے لیے مجھے یہ چاہیے، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ میری بہنیں پڑھیں تو وہ یہ کہہ لیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین، نیت کرنے کے فوراً بعد آپ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو۔ اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، دوسری بار بھی سورہ کوثر اور پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر تیسری مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھیں گے تو تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ آپ نے ٹوٹل جو ہے 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا یہ 1 ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 2 ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ کو اس طریقے سے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ ناظرین، یہ مختصر سی تسبیح جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس تسبیح کو پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا، ہر تکلیف، آزمائش اور سہولت خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر پریشانی اور مصائب کا حل بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کیجیے اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بنا لیجیے۔ رزق دینا اللہ پاک کے اختیار میں ہے، وہی ہماری ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، کہ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، رزق عطا فرما، بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرما اور ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔